تو چلیں اس وقت سے سوچنا شروع کرتے ہیں جب زمین پر انسانیت کا وجود تک نہیں تھا۔ تب ایک بہت ہی خاص، ایک عظیم منصوبہ شروع ہونے والا اس بات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی ایک نائب بنانے والا ہوں، اور بس یہی وہ اعلان تھا جس نے انسانیت کی تخلیق کی بنیاد رکھی۔ اس منصوبے کی شروعات کیسے ہوئی؟ اس کا آغاز ہوا زمین کی مٹی سے، اور اس کام کے لیے 4 بڑے فرشتوں کو ایک مشن پر بھیجا گیا۔ اب دیکھیں ہوا کیا، جبریل گئے لیکن زمین نے ایسی التجا کی کہ وہ واپس آ گئے۔ پھر میکائیل گئے، وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسرافیل کا دل بھی زمین کا دکھ دیکھ کر پگھل گیا، لیکن جب عزرائیل گئے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی اور مٹی لے آئے۔ اس اٹل اطاعت کا صلہ کیا ملا؟ انہیں ایک ایسی ذمہ داری دی گئی جو آگے چل کر پوری انسانیت کی قسمت سے جڑنی تھی۔ انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا۔ اس مٹی سے ایک مجسمہ بنایا گیا اور اس بے جان مجسمے کو جنت میں رکھ دیا گیا۔ کافی عرصے تک وہ وہیں رہا۔ فرشتے اسے حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن ان کا سردار عزازیل اسے حقارت سے دیکھتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا۔ اور پھر وہ گھڑی آ ہی گئی، اس مجسمے میں روح پھونکی گئی، اور جیسے ہی یہ ہوا وہاں موجود سب کو پہلا حکم الہی ملا۔ جیسے ہی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، سب سے پہلے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سوچئے، پہلا عمل ہی شکر گزاری کا تھا۔ اس بات سے اللہ بہت خوش پھر ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو تعظیماً سجدہ کرو۔ حکم ملتے ہی سارے کے سارے فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے بنا کوئی سوال کیے، لیکن ایک تھا جو کھڑا رہا، عزازیل۔ غرور اور نافرمانی اس کے چہرے سے صاف دکھ رہی تھی۔ یہاں سے عاجزی اور تکبر کا فرق بالکل واضح ہو گیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ عزازیل نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ اس نے کہا، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ آگ تو اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے، اسے چاہیے کہ یہ مجھے سجدہ کرے۔ اس کا یہی تکبر اس کی بربادی کی وجہ بنا۔ اس سرکشی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایک نافرمانی کی وجہ سے عزازیل کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کا نام بدل کر ابلیس یعنی شیطان رکھ دیا گیا۔ ہاں، اسے قیامت تک کی مہلت ضرور مل گئی اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی طاقت بھی، لیکن اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا کہ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی معافی قبول ہوگی۔ اب جب شیطان کو نکال دیا گیا تو آدم جنت میں رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی ایک گہری سی تنہائی کا احساس تھا۔ اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک کمال کیا۔ جب آدم سو رہے تھے، ان کی پسلی سے ان کی ساتھی ہوا یعنی ایو کو تخلیق کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے اور انہیں دیکھا تو ان کے دل کا سارا خلا بھر گیا۔ لیکن ان کے ملن سے پہلے ایک پاک رشتہ قائم ہونا تھا، پہلا نکاح، اور نکاح کے لیے مہر کا ہونا ضروری تھا۔ مہر ایک لازمی ادائیگی ہوتی ہے جو شادی کے وقت دولہے کی طرف سے دلہن کو دی جاتی ہے۔ انسانیت کی اس پہلی شادی کا مہر کیا تھا؟ یہ کوئی مالی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی عمل تھا۔ آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ ایک خالص عبادت کے ذریعے مقدس بنایا گیا۔ آدم اور حوا جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ان کے لیے وہاں کی ہر نعمت حاضر تھی، جو چاہیں کھا سکتے تھے، جہاں چاہیں جا سکتے تھے۔ بس ایک چیز کی مناہی تھی، صرف حکم یہ تھا، جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل کبھی مت کھانا۔ اور بس یہی ایک قانون تھا جو شیطان کے انتقام کا نشانہ بننے والا تھا۔ شیطان نے اپنی چال چلنی شروع کر دی۔ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ پہلے اس نے ایک مور کو بہکایا، اسے ہمیشہ جوان رہنے کا جھوٹا وعدہ کیا۔ پھر ایک سانپ پہرے دار کو بھی یہی لالچ دی۔ پھر اسی سانپ کے منہ میں چھپ کر وہ پہرے داروں سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا اور سیدھا ہوا کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے ان کی قسمت پر رونے کا ناٹک کرنے لگا۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ یہ جو ممنوع پھل ہے نا، یہی جنت میں ہمیشہ رہنے کی چابی ہے، اور اگر انہوں نے یہ نہ کھایا تو انہیں یقیناً یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی اس نے حکم کو ایک آزمائش نہیں بلکہ ایک راز بنا کر پیش کیا جو ان سے چھپایا جا رہا۔ آپ ذرا سوچئے، ایک طرف اللہ کا صاف حکم تھا، دوسری طرف
शैतान का कसम खाकर किया गया वादा। हव्वा को क्या फैसला करना था? यहाँ पर इंसानियत की किस्मत दांव पर लगी हुई और थी। फैसला कर लिया गया। इसके असरात फौरी थे और इस एक फैसले ने आने वाली पूरी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये कि हवा ने वो फल खा लिया, फिर उन्होंने आदम को पेश किया और उन्होंने भी कबूल कर लिया, और जैसे ही ऐसा हुआ फौरन उनके जन्नती लिबास गायब हो गए। वो शर्म से भर गए। उसी लम्हे उनकी मासूमियत छिन गई और उन्हें अपनी गलती की शिद्दत का एहसास हुआ। अगरचे उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, लेकिन उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि ये एक नए लंबे सफ़र का आगाज़ था, माफ़ी और निजात की तरफ। उन्हें ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में उतार दिया गया। कई सालों तक वो अपनी इस गलती पर रोते रहे और माफ़ी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी सच्ची निदामत देखी और उन्हें मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया, और फिर उन्हें ज़मीन पर दोबारा मिलने का रास्ता दिखाया ताकि वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। तो जब उन्हें माफ़ी मिल गई और वो दोबारा एक हो गए, तब उनसे पूरी इंसानी नस्ल का आगाज़ हुआ। वो हम सब के जद्द अमजद बने और उनकी ये कहानी इंसानियत के लिए पहला अजीम सबक बन गई। और सबसे अहम सबक क्या है? वो ये है कि जो सच्चे दिल से तौबा करता है उसके लिए रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। यानी इंसान से गलती हो सकती है, ये उसकी फितरत है, लेकिन सच्ची तौबा हमेशा अल्लाह की तरफ से माफ़ी का ज़रिया बन जाती है।